بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جو ہے نا گلدستہ کا دوسرا پرچہ جو حدیث اور علوم حدیث ہے اس پہ ڈسکس کریں گے آپس میں. پہلا سوال یہ کہ فتح الملہم یہ کس نے لکھی ہے؟ فتح الملہم یہ کس نے لکھی ہے تفسیر؟ یہ شرح اس کی موتا کی. یہ دیکھیں شبیر احمد عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی، انہوں نے کراچی میں جھنڈا لہرایا تھا. علامہ شبیر احمد عثمانی. آپ بتائیں کہ محاضرات حدیث کس نے لکھی ہے؟ محاضرات حدیث، محاضرات جی ڈاکٹر محمود احمد غازی نے لکھی ہے. اللؤلؤ المرجان کے مؤلف کا کیا نام ہے؟ اللؤلؤ المرجان کے مؤلف کا کیا نام ہے؟ فواد الباقی. المصفا المصفا یہ موطا امام مالک کی شرح اور موطا امام مالک میں 1720 احادیث ہے. آپ بتائیں کہ التمہید و الاستذکار کس کی شرح ہے؟ ہاں یہ بھی موطا امام مالک کی ہے. اور امام مالک کب پیدا ہوئے تھے؟ امام مالک رحمۃ اللہ 93 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں اور 179 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے. المصفا المصفا یہ موطا امام مالک کی شرح شاہ صاحب نے لکھی ہے. عربی میں ہے کہ فارسی میں ہے کہ اردو میں ہے؟ جی یہ فارسی میں ہے. فتح الباری اور نخبۃ الفکر کے مصنف کون ہیں؟ فتح الباری اور نخبۃ الفکر کے مصنف کون ہیں؟ یہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. 773 تا 852 ان کی تاریخ پیدائش ہے. تحفۃ الاحوذی شرح للترمذی کس نے لکھی ہے؟ تحفۃ الاحوذی بڑی مشہور شرح ترمذی کی. یہ عبد الرحمن مبارک پوری نے لکھی ہے. عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذی لکھی ہے. آگے سوال ہے جی کس مستشرق نے مشکات المصابیح کا ترجمہ کیا تھا؟ مشکات المصابیح کا ترجمہ کس مستشرق نے کیا تھا؟ جی بولے. رابسن نے مشکات المصابیح رابسن. آگے مسک الختام شرح بلوغ المرام کس نے لکھی ہے؟ ہاں سید صدیق حسن ہے. عون الباری بھی لکھی ہے. السراج الوہاج بھی انہوں نے لکھی ہے. اور یہی وہ شارح ہیں کہ جنہوں نے برِ صغیر میں صحافتہ کی جو ہے نا تراجم کیے تھے. سید صدیق حسن. سنت کی آئینی حیثیت یہ تو ابو علا مدودی کی ہے. تفہیم الحدیث کن کی ہے؟ تفہیم الحدیث کن کی ہے؟ جی ایک تفہیم الحدیث مولانا ادریس کاندری رحمۃ اللہ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا نخبۃ الفکر نہیں اس میں فرق نہیں ہے، وہ بھی حدیث کے بارے میں ہی ہے. نخبۃ الفکر کس نے لکھی ہے؟ جی نخبۃ الفکر ہاں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. تدریب الراوی کے مصنف کون ہے؟ تدریب الراوی کے مصنف کون ہے؟
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تدریب الراوی کے مصنف ہیں. الا لما کے مصنف کون ہے؟ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ. تہذیب الکمال کے مصنف کون ہے؟ تہذیب الکمال جمال الدین مزی. ٹھیک ہے. بستان المحدثین شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. آپ بتائیں الکفایہ فی علم الروایہ کن کی ہے؟ الکفایہ فی علم الروایہ کن کی ہے؟ خطیب بغدادی کی ہے یہ. ٹھیک ہے. یاد نہیں کیا آپ نے جو صفحے دیے تھے؟ بٹ صاحب یاد نہیں کتے سلمان. اچھا چلو کوشش تو کرنا جواب دیں دی. ارشاد الساری یہ بخاری شریف کی شرح ہے. کس نے لکھی ہے؟ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سوال بھی آیا تھا اس سال. ٹھیک ہے. یہ اس سال سوال بھی آیا تھا. ارشاد الساری امام شہاب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی. اب تک بخاری شریف کی تقریباً 77 کے قریب شروحات لکھی جا چکی ہیں. 77 کے قریب. من لا یحضرہ الفقیہ فقہ جعفری کتاب ہے. کس نے لکھی ہے؟ فقہ جعفری. ابو جعفر محمد بن علی. وہ جو الکافی ہے نا وہ یعقوب ہے. ٹھیک ہے. اس کو سمپل یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے جو کافی کے کاف آتا ہے اور یعقوب الکینی میں بھی کاف آتا ہے. ٹھیک ہے. محمد یعقوب الکینی. ٹھیک ہے. تو الکافی اور الکینی دونوں برابر ہے. الکافی اور الکینی جس میں چاروں میں ابو جعفر آتا ہے لیکن آخر سے نام بدلتے ہیں. ملا یحضر الفقیہ ابو جعفر محمد بن علی الکمی آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے آخر میں کینی آتا ہے. آگے سوال ہے جی کتاب الآثار کس نے لکھی؟ یہ مختلف ہی سوال ہے. کتاب الآثار امام محمد نے لکھی ہے. کتاب الآثار امام محمد نے لکھی ہے اور یہی جواب. جی یہ اور مضبوط ترین کتاب ہے کتاب الآثار. السنت میری عربی میں ہے ساری. یہ مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے کتاب الآثار. السنت قبل تدوین کس کی ہے؟ السنت قبل تدوین اجاج خطیب. ٹھیک ہے. صحیفہ صادقہ کس نے لکھا؟ صحیفہ عبداللہ بن عمر نہیں ہے یہ صحیفہ صادقہ عبداللہ بن عمر بن عاص انہوں نے لکھا ہے. وہ جو کتاب الصدقہ ہے وہ عبداللہ بن عمر ہے. تمہیں تھوڑا سا اختلاف ہے وہ یاد رکھنا. صحیفہ صادقہ عبداللہ بن عمر بن عاص اور جو کتاب الصدقہ ہے وہ عبداللہ بن عمر ہے جس میں صدقے اور زکوٰۃ کے بارے میں احکامات ہیں سارے. ٹھیک ہے. تو صحیفہ صادقہ کسے لکھی ہے؟ صحیفہ صادقہ کسے لکھی ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص. اور کتاب الصدقہ کسے لکھی ہے؟ عبداللہ بن عمر سے کتنی روایات مرمی ہے؟ 26-30. عبداللہ بن عمر سے 26-30 ہے. ٹھیک ہے. ابن عباس سے 16-60.
ابن بطال نے صحاح میں سے کس کتاب کی شرح لکھی تھی؟ ابن بطال نے بخاری شریف کی شرح لکھی تھی. یہ ہمارے جو ہے نا چند سوالات تھے جو ہے نا اس کے بارے میں علوم الحدیث کے مصادر میں، یعنی کن کن سے اس کتاب نے استفادہ کیا. اب آتے ہیں اس طرف کہ متن الحدیث اور علوم الحدیث. جیسے میں بات کروں گا کہ منکر حدیث کسے کہتے ہیں، ثقہ کسے کہتے ہیں، وہ آپ نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے؟ منکر حدیث کسے کہتے ہیں؟ منکر حدیث ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے وہ حدیث منکر کہلاتی ہے، جبکہ اس کا الٹ ہو کہ ثقہ راوی ضعیف کی مخالفت کرے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ معروف. وہ کیا کہلاتی ہے؟ معروف. اور شاذ کسے کہتے ہیں؟ شاذ ثقہ راوی اوسط کی مخالفت کرے. ہاں، ثقہ راوی اپنے سے بڑے اوسط کی مخالفت کرے تو وہ شاذ کہلاتی ہے، اور جب اوسط راوی ثقہ کی مخالفت کرے تو وہ محفوظ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے؟ محفوظ. محفوظ. ٹھیک ہے. اچھا آگے، صحابہ کرام میں تیسرے نمبر پر روایات کس صحابی کی ہیں؟ صحابہ کرام میں تیسرے نمبر پر نہیں، انس بن مالک. اچھا میں ترتیب بتاتا ہوں. 7 صحابہ مقصرین ہیں. سب سے پہلے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 5374. اس کے بعد ہے عبداللہ ابن عمر 2630. اس کے بعد ہے انس بن مالک 2286. اس کے بعد ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 2210. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد آتے ہیں عبداللہ ابن عباس 1607. اس کے بعد جابر بن عبداللہ 1540. اور آخر میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا 1170. یہ 7 صحابہ ہیں جو مکثرین میں جن کا شمار ہوتا ہے، یہ 7 صحابہ کرام ہیں. جبکہ ازواج مطہرات میں ام سلمہ کی 378 ہے اور حضرت حفصہ کی 60 روایات ہیں. تو یہ چند ان کے بارے میں سوال ہے. حضرت عائشہ عورتوں میں سب سے پہلے، اور دوسرے نمبر میں عورتوں میں ام سلمہ. یہ وہی ام سلمہ ہے جو ہے نا صلح حدیبیہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی. 378 ان کی روایت. جی، حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام تو عبد الرحمن ابن سخر تھا، اور انہوں نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کب کیا تھا؟ کتنی ہجری میں؟ خیبر کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. خیبر کے موقع پر 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی روایات مروی ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی روایات مروی ہیں؟ 142. 142 روایات ان سے مروی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 539. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے 146. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 586. تو یہ اس کو یاد کر لیں. حضرت ابو بکر 142، حضرت عمر 539، حضرت عثمان 146، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 586. تو اگر میں پوچھوں حضرت علی کی روایات کتنی ہیں تو کتنی ہیں؟ 500. حضرت ابو بکر کی کتنی ہے؟ حضرت ابو بکر کی 142. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی ہے؟ 539. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی ہے؟ 146. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے.
حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت عثمان جو ہے نا ان کا 4 کا فرق ہے، 4 کا۔ ابو موسیٰ اشعری کب فوت ہوئے تھے؟ 44 ہجری کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات ہوئی تھی۔ معجم حدیث کسے کہتے ہیں؟ معجم حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث معجم کسے کہتے ہیں؟ جس کتاب میں جو ہے نا کتاب لکھنے والا اپنے شیوخ کے نام کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب بنائے، ٹھیک ہے، یعنی جس کتاب کے میں شیوخ کے نام کی ترتیب کے ساتھ کتاب لکھی جائے اس کو معجم کہتے ہیں، معجم کبیر، معجم صغیر۔ اور مسند کہتے ہیں، جی شیوخ شیخ کی جمع شیخ استاد، یعنی نام کی ترتیب کے ساتھ جس چیز سے پڑھا حدیثیں نہیں ہیں ان کی ترتیب علیحدہ علیحدہ کر کے چلے۔ اور مسند کہتے ہیں کہ جو ہے نا ایسی کتاب جس میں صحابہ کرام کے نام حروف تہجی کے لحاظ سے لکھے جائے، جیسے حضرت ابوبکر کا نام ہے الف سے اور آگے بے سے جن کا نام شروع ہوگا، پھر تے سے، ایسے ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ حافظ المغرب ابن عبد البر ہے، اور حافظ المشرق کون ہے؟ جی خطیب بغدادی ہے، ہاں حافظ المشرق خطیب بغدادی ہے، اور حافظ المغرب ابن عبد البر ہے۔ سب سے پہلے حدیث میں جو تفتیش کا کام شروع کیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ حدیث کی تفتیش کا کام، اس کے اسم رجال کا، اس میں چھان بین کا کام کس نے کیا تھا؟ عامر شاہ بھی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حدیث میں جو چھان بین کا کام ہے وہ شروع کیا تھا۔ اولین حدیث جمع کرنے والا کون سا بندہ ہے؟ امام اوزائی۔ امام اوزائی نے سب سے پہلے حدیث کو جمع کرنے کا کام شروع کیا تھا۔ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ ہاں یہ شام کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ امام اوزائی شام کے رہنے والے تھے اور انہیں سب سے پہلے حدیث جمع کرنے کا کام شروع کیا تھا۔ ایک بات آتی ہے جی جو ہے نا اسناد مومن کا اصل ہے، یہ کس کا قول ہے؟ الاسناد صلاح المؤمن، تو یہ کس کا یہ والا ہے قول ہے؟ الاسناد صلاح المؤمن، بڑا مشہور سوال ہے یہ۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ قول ہے الاسناد صلاح المؤمن۔ سند مومن کا اتحاد ہے، ٹھیک ہے، جو سندیں ہیں نا سند کے بغیر جو ہے نا اچھا آگے معرفت الرجال نصف العلم، لوگوں کے حالات کو جاننا آدھا علم ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ یعنی جو راوی ہے وہ کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کرتا رہے، حلال حرام حافظہ وغیرہ، تو معرفت الرجال نصف العلم، یہ کس کا قول ہے؟ دیکھ کے جواب نہیں دینا بٹ صاحب۔ اچھا چلو علی بن مدینی، علی بن مدینی کا قول ہے جی معرفت الرجال نصف العلم، علی بن مدینی۔ الاسناد صلاح المؤمن سفیان ثوری۔ طلب الاسناد آدمیوں کے حالات کو جاننا آدھا علم ہے۔ آگے سوال ہے جی طلب الاسناد العالی سنت صحیحۃ، جو عالی سند ہے نا اس کو طلب کرنا صحیح سنت ہے، یہ کس شخص کا قول ہے؟ یہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ امام حاکم رحمۃ اللہ کا قول ہے۔ یہ تین باتیں ہیں،
ایک امام سفیان ثوری کا ہے، ایک امام حاکم اور علی بن مدینی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ قول ہے مومن کا جو ہے نا اسناد مومن کا اصل ہے، تو یہ سفیان ثوری ہے۔ اور معرفت الرجال نصف العلم، یہ ہے جی علی بن مدینی کا۔ طلب الاسناد العالی جو ہے نا سنت الصحیحۃ، یہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ آگے آپ بتائیں، امام بخاری نے تو بخاری شریف 16 سال کے عرصے میں مکمل کی، امام مالک نے نہیں، امام مسلم نے 15 سال کے عرصے میں مسلم شریف کو مکمل کیا۔ آپ بتائیں کہ امام ترمذی سے امام بخاری نے کتنی حدیثیں سنی ہیں؟ امام بخاری نے امام ترمذی سے کتنی روایات حاصل کی ہیں؟ دو روایات امام بخاری نے امام ترمذی سے سماع کی ہیں۔ صحیح بخاری میں روایات صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ صحیح بخاری میں روایات صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ ہاں، اور امام مسلم کے حدیث میں صحیح مسلم میں 218، دونوں میں نا، ہاں دونوں میں 8 کا ایک لفظ کامن ہے، یہ بخاری میں 208 اور اس میں 218۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں کتنی روایات ہیں؟ 83 روایات۔